لوگوں نے آپ کو پولیٹیشینس کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے دیکھا ہے, ان کے ساتھ کبھی کبھار بات چیت انٹینس بھی ہو جاتی ہے, تو پتہ نہیں چلتا کہ یار یہ غصے والا انسان ہے, یہ کیسا ہے. تو اسامہ جب آف کیمرہ ہوتے ہیں تو اسامہ کی پرسنالٹی کیسی ہے, کیسے انسان ہے اسامہ؟ اچھا, بڑا مشکل سوال ہے, اس کا کیا جواب دیں. اگر آپ غصے کی بات کریں, کوشش کرتا ہوں کہ غصہ نہ آئے, اور غصے کے بارے میں کیونکہ بڑے سخت احکامات ہیں کہ غصہ تو حرام قرار دیا گیا ہے ہمارے دین میں, جو ہمیں سبق ملتا ہے, تو اس لحاظ سے میں کوشش تو یہی کرتا ہوں کہ غصہ نہ کروں. باقی آف سکرین جس طرح میں نے نیوز کا آغاز کیا تھا تو اس وقت خبریں بھی کچھ اس طرح کی ہوتی تھیں, تو بظاہر میں بڑا سخت مزاج اور کرخت نظر آتا تھا. بلکہ مجھے یاد ہے کہ ابھی کیمرے کے پیچھے ہمارے ایک دوست بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر, تو جب ایکسپریس میں ہم نے اسٹارٹ لیا تو ایک صاحب آئے, وہ آڈیو انجینئر تھے, جو مائک وغیرہ جس طرح ابھی آپ کو بھی لگا ہوا, مجھے بھی لگا ہوا. تو جب ایک ہفتہ گزرا تو مجھے آ کر کہتے کہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں, برا تو نہیں منائیں گے؟ میں نے کہا نہیں, بتائیں. کہتے میں جب یہاں آیا نہیں تھا تو ایکسپریس میں, تو میں سمجھتا تھا بڑا خڑوس اور بڑا سخت مزاج اور کرخت اور بد اخلاق قسم کا انسان ہے, لیکن آپ اس طرح کے لگتے نہیں ہیں. جب سے ملاقات ہوئی تو ٹی وی پر اس طرح کی پرسنالٹی نظر آ جاتی ہے. باقی عام زندگی میں سست اور کاہل کافی ہوں. اچھا. اور یہ کہ بہت زیادہ کمزور محسوس کرتا ہوں. کمزور اس طرح سے کہ جو لائف کے پلانز ہوتے ہیں, کسی کو بھی ٹائم نہیں دے پاتا, فیملی کو بھی نہیں, کام بھی اتنا اچھا نہیں. تو اوور آل بس یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ہیو بین ویری لکی, بہت زیادہ خوش قسمت انسان ہوں. والدین کی دعائیں جہاں تک لے آئیں. ادروائز میں ایک کیا کہنا چاہیے کہ ایک بڑا بلو ایوریج سا انسان ہوں. تو عام لائف میں آپ یہ کہیں تو کسی کو خوش نہیں رکھ پاتا. تو مجھ سے کوئی بھی خوش نہیں ہے, حتیٰ کہ میں اپنے آپ سے خوش نہیں ہوں. تو یہ بس تو آن اسکرین آپ کا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایک, اس کو آپ گلیمر کہیں یا ایک شخصیت بن جاتی ہے کہ آپ نون ہیں, آپ کے اچھا اتنے لاکھ فالوورز ہیں, اتنے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ آپ بالکل اگر میری بات کریں تو بڑا ہی زیرو قسم کا آدمی ہے. یعنی کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کیمرے کی دنیا جو ہے, جو آپ اسکرین پر نظر آ رہے ہوتے ہیں, لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بس یہی زندگی ہے, اس کے پیچھے انسان کی زندگی میں کیا چل رہا ہوتا ہے کسی کو نہیں پتا. تو ایکچولی ایسا ہی ہوتا ہے. کئی حوالوں سے بالکل ایسا ہوتا ہے, لیکن ہماری چونکہ جرنلزم میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے خبریں دینی ہوتی ہیں تو سارا دن خبروں میں لگے رہتے ہیں. اتنا تو یہ ہوتا ہے کہ وہی خبریں جو آپ کو دے رہے ہیں, ہم انہی خبروں پہ لگے ہوتے ہیں, وہی پڑھ رہے ہوتے ہیں, انہی کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں, انہی لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں. یہاں تک ہوتا ہے. باقی عام زندگی میں ایک جرنلسٹ جو ہر وقت خبروں کے پیچھے رہتا ہے تو 24/7 اسی کام میں ہوتا ہے. اس وجہ سے وہ باقی ریلیشنز پر اتنا توجہ نہیں دے پاتا جتنا شاید کہ کسی آپ دوسرے پروفیشن میں جو 5 to 9 ہے, اس طرح کا کوئی کام ہو تو, یا 9 to 5 یا 8 گھنٹے کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے. تو جب آپ سوشل میڈیا پر خاص طور پر آ جاتے ہیں, یا کسی ایسے پلیٹ فارم پر نیوز کے کہ جہاں پر آپ کو ہر وقت خبروں کے ساتھ جڑے رہنا, چاہے رپورٹر ہیں, کسی بھی وقت آپ کو خبر کا پتہ چل سکتا ہے. اسی طرح نیوز روم میں جو کسی شفٹ انچارج سے اوپر لیول پر چلے جاتے ہیں, ان کو دیکھ لیں. تو اینکر کا اگر آپ نیوز میں ہیں تو چلیں وہ 8 گھنٹے آپ اس سے رہیں گے, لیکن پھر بھی آپ کو ان ٹچ تو رہنا ہی ہے کہ اب خبریں کیا ہے. تو 24/7 میرا خیال ہے آپ جڑے رہنا پڑتا ہے آپ کو. اچھا, جب آپ نے مطلب جب ہم ینگ ہوتے ہیں, بالکل جب ہم لوگ اپنی یونیورسٹی لائف میں ہوتے ہیں یا پھر کالج میں ہوتے ہیں, تو اس ٹائم ہم سب کی بہت ساری خواہش ہوتی ہیں, مجھے ڈاکٹر بننا ہے, کچھ بھی کرنا ہے. بٹ اس ٹائم پر میڈیا ایک ایسی فیلڈ ہے کہ ہر بندے کا اس طرف دھیان نہیں جاتا کہ میں نے اس میں جانا ہے, بیکاز ہر بندے کو شوق بھی نہیں ہوتا کیمرہ. اب تو لوگوں میں بہت اویئرنیس آ گئی ہے کہ میں نے آن اسکرین رہنا ہے, انسٹاگرام, سوشل میڈیا, یوٹیوب کی وجہ سے. تو جب آپ نے ڈیسائیڈ کیا تھا تو آپ کے مائنڈ میں کیا تھا کہ میں نے اس فیلڈ میں جانا ہے, اور جب آپ نے اسٹارٹ کیا تو اس ٹائم اسامہ کیسے تھے اور اب اسامہ میں کیا فرق ہے؟ اچھا, اس وقت اسامہ ذرا زیادہ ینگ تھے, کم برائیوں میں تھے, اب زیادہ برائیوں میں ہیں, اب عمر بھی بڑھ گئی ہے, اب بال بھی سفید ہو گئے ہیں, اس طرح کے فرق آ چکے ہیں. اسٹارٹ نا جب میں بالکل جو پہلی میری یاد ہے, شاید لگ بھگ 4-5 سال کی عمر میں, تو میرے ایک کزن خالہ زاد بھائی جو اب لمز میں ڈین ہیں, اپنے ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کرتے ہیں, تو بچپن میں مجھے یہ یاد ہے کہ سب لوگ ان کی بڑی تعریف کرتے تھے. تو میں نے یہ دیکھا کہ اچھا یہ انجینئر بن رہے ہیں, اس وقت مجھے یاد ہے. تو میں انجینئر بننا چاہتا تھا کہ ساری فیملی میں اس کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے. وہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے ٹیوشنس پڑھا رہے ہوتے تھے, اور سب سے زیادہ لائق تھے ہمارے ننیہال ددیال میں. میرے والد صاحب بھی ان کو بہت پسند کرتے تھے, اور والدہ کی بھی خاص شفقت تھی, اور پوری فیملی نا ان کو دیکھتی تھی کہ شاف شمائل اتنا لائق ہے, اتنا لائق ہے. جہاں کزنس میں آپس میٹنگ ہو رہی ہو تو وہاں ان کی بات ہوتی تھی. تو بس مجھے اتنا پتا تھا انجینئر بن رہے ہیں. تو پہلی میری جو یاد ہے کچھ بننے کی اس لحاظ سے, تو ہم نے کہا انجینئر بنتے ہیں کیونکہ شافع بھائی کی بڑی بات ہے.
مگر پھر جیسے جیسے بڑے ہوئے پتہ لگا میں تو بہت نالائق ہوں اس کے لیے تو بہت زیادہ لائق ہونا پڑتا ہے. انجینئرنگ اور ڈاکٹر, اس وقت شاید انجینئر کا میرٹ ڈاکٹر اور انجینئر کا ایک برابر تھا یا شاید زیادہ ہی ہو. تو وہ پھر خیر کمپیوٹر انجینئر بنے, انہوں نے ڈسٹنکشن لی, اسکالرشپ پر گئے باہر لنڈن سے, پی ایچ ڈی کر آئے. تو اس وقت تک ہمیں پتہ لگ گیا تھا ہم یہ کام نہیں کر سکتے. میڈیا کے حوالے سے یہ ہے کہ بچپن میں میرے والد صاحب, والدہ, اللہ تعالیٰ میری والدہ کے درجات بلند فرمائے, ان کا انتقال ہو گیا, تو یہ لوگ ٹریننگ دیتے رہتے تھے. دونوں ماشاء اللہ کافی پڑھے لکھے تھے. میری والدہ پروفیسر تھیں اور والد صاحب بھی اسی طرح سے لاء کیا ہوا اور ماسٹرز 2 MA کیے ہوئے. تو وہ بہت اچھے ڈبیٹر تھے. تو وہ ہمیں سکھاتے رہتے تھے ڈبیٹس, نعت, تقریر, یعنی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جس کو غیر نصابی سرگرمیاں کہتے ہیں. تو اس میں بہت زیادہ ہم پرفارم کرتے تھے. تو اس کی وجہ سے ایک لوگوں میں جا کر اسٹیج پر کھڑے ہونے کا بچپن سے شروع ہو گیا, اور پھر وہ عادت سی پڑ گئی کہ تالیاں اور لوگوں میں جانا. کالج پہنچے تو پھر اس میں ایک آپ کو ہوتا ہے کہ گروپ بن گئے دوست, یار یہ ہمارا یہ جو ہے نا دوست, یہ اس کے ساتھ ذرا ایک جس طرح آپ ایک ہیرو کا اسٹیچر دیکھتے ہیں عام لوگوں میں, اسی طرح کہیں نہ کہیں کسی کلاس میں کسی کالج میں لڑکا ہوتا ہے یا لڑکی ہوتی ہے کہ جو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ان کے ساتھ لوگ ایسوسیٹ کرتے ہیں. ہاں جی, یوں کہہ لیں. تو ڈراماز میں پارٹیسپیٹ کرنا, ڈبیٹس میں, اسپیچز میں, ان سب میں. اس کے بعد تھوڑا ایک ہیروزم سا کہیں آ گیا کہ اچھا میں تو بڑا ہیرو آدمی ہوں. تو کسی وقت میں ایک شخص نے, کسی پروڈیوسر ڈائریکٹر صاحب نے, وہ کسی جگہ پر کھانے پر, میں میرے والد صاحب انوائٹڈ تھے, ادھر ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ لڑکا ہیرو بن سکتا ہے. اچھا. تو اب انہوں نے, جو ہمارے ہوسٹ تھے, انہوں نے کہا کہ وہ تھوڑا گھبرا گئے کہ یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں. اس کے والد صاحب بھی بیٹھے ہیں, انہوں نے کہا جی آپ ان کے والد سے بات کریں. تو والد صاحب نے کہا ہاں میری طرف سے اجازت ہے, لیکن وہ کہاں میرے والد صاحب نے اجازت دینی تھی, یا مجھے اس طرح شوق ضرور تھا, ایک دل میں خیال تو پھوٹا کہ ہاں ہم کر سکتے ہیں. خیر دوستوں نے مجھے ڈراماز کی طرف بڑا کہا کہ بھائی تم ہیرو بن سکتے ہو اور تم بڑے زبردست ہو, تم نے کالج یونیورسٹی میں ڈرامہ بھی کیے ہوئے ہیں, اس میں بھی ہیرو کا کریکٹر. اور پھر ایک وہ ذہن میں ایک بیٹھ جاتا ہے. بالکل ہاں, یہ کہہ لیں آپ کہ یہ خرافات ذہن میں آ گئی کہ ہم بھی کوئی ہیرو بن سکتے ہیں. لیکن وہ کچھ ایک ڈرامہ میں نے تھوڑا سا ایک سین کیا, تو اس کے بعد وہ مجھے احساس ہو گیا کہ یہاں بھی فارغ ہوں. اچھا. تو اس کے بعد پھر مجھے یہ پتہ لگ گیا کہ نہ ہیرو نہ اداکاری یہ میں نہیں کر سکوں گا. اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک چینل آ رہا تھا, تو وہاں پر وہی میرے دوست جنہوں نے مجھے ڈرامہ میں پارٹیسپیٹ کروایا. اس کی ایک بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میں نے ایک دوست کی شادی پہ کمپیئرنگ شروع کر دی. شرارتی بھی تھا تھوڑا سا. تو وہ اس دور میں CDs ہوا کرتی تھیں, تو وہ کہیں گھومتے گھماتے ایک ایسے صاحب کے پاس پہنچی جو ہمارے دوست کے خالو بھی تھے. تو وہ اپنا گھر مفت دیتے تھے ڈرامہ والوں کو شوٹ کے لیے. تو یہ آسان کام نہیں ہوتا, پورے گھر میں آپ کو خاموشی. تو وہ گھر والے اوپر شفٹ ہو جاتے تھے. ڈائریکٹر پروڈیوسر کو موج ہوتی تھی کہ مفت میں گھر مل گیا اتنا شاندار. تو انہوں نے کہا کہ یار میرا ایک بچہ ہے, میرے یہ بھتیجے ہیں, بھانجے ہیں, ان کا دوست ہے, سنا بڑا ٹیلنٹڈ ہے, بڑے ڈرامے شرامے کرتا ہے اور یہ بڑا ہیرو ٹائپ آدمی ہے. تو اس وقت میں دبلا پتلا بھی ذرا تھا, اب تو وزن کافی بڑھ گیا. تو انہوں نے کہا اس کو ٹرائی تو کرو. تو انہوں نے پوری ٹرائی کی, انہوں نے پوری کوشش کی کسی طرح سے چل جاؤں, لیکن وہ نہ وہ چلا سکے نہ ہم کر سکے. تو وہ 3-4 سین تھے اس ڈرامے میں. تو اس کے بعد یہ بھوت تو اتر گیا. اور پھر یہ کہ انہیں کے تھرو ایک چینل آ رہا تھا, تو وہاں پر ہوتا ہے کمیونٹی اسی طرح ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی کمپیئر وغیرہ چاہیے جس طرح آپ آج کر رہی ہیں ماشاء اللہ. تو میں آپ کی طرح اتنا ٹیلنٹڈ تو تھا نہیں, لیکن یہ تھا کہ بس ان کی سفارش تھی. تو انہوں نے جا کر کہا کہ بھائی کمپیئر تو ہمیں کافی مل جاتے ہیں, خبریں نہیں پڑھی جا رہی کسی سے, کیونکہ یہ تلفظ کسی کا نہیں اتنا اچھا. آپ یہ اخبار پڑھ دیں گے. میں نے اخبار اٹھایا, میں نے تھوڑی اداکاری کی پریکٹس تو پہلے ہی تھی, تو میں نے اداکاری اس طرح کی جس طرح PTV میں خبریں, اس وقت PTV تھا زیادہ. یہ بات ہے سن 2004 کی, 2003-4 کی بات ہے. میرا خیال ہے شاید آپ اس وقت پیدا ہی ہوئی ہوں گی مشکل سے. اچھا, تو پیدا ہو جی نا, تھی اس دور کی بات ہے. خیر, تو تب انہوں نے کہا اگلے دن, انہوں نے کہا آپ آ جائیں, کل آپ آئیں. اور وہاں سے پھر میں ایک وائس اوور آرٹسٹ کے طور پر میں نے اسٹارٹ لیا. کرتے کرتے پھر ہم اسکرین پر آنے لگ گئے. پھر وہ چینل بزنس پلس تھا, وہ کراچی شفٹ ہو گئے. پھر 2007 میں ایکسپریس آیا, وہاں پر آڈیشن ہوئے, کسی نے مجھے وہاں ریفر کیا, اس آڈیشن میں سلیکٹ ہو گیا, اور بس پھر چل سے چل.